سکون دل کے لیے میں کہاں کہاں نہ گئی، مگر یہ دل کہ صدا اس کے انجمن میں رہا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہو تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ منتظر میرے زوال کے ہے، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بور میں ہے۔ ہونے دو ابھی ڈوریاں گردن میں ہماری، ہونے دو ابھی پتلی تماشا کوئی دن اور۔ تم کسی اور تجسس میں پڑے ہو ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سدھر جاتے ہیں۔ خیریت نہیں پوچھتا مگر خبر رکھتا ہے، سنا ہے وہ شخص مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ ہم نے خوشیوں کی طرح دکھ بھی اکٹھے دیکھے، صفحۂ زیست کو پلٹو گے تو یاد آؤں گا۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہے ہمیں اداس کر دے، جب چاہے ہنسا لے۔ اب بھی جگر میں درد ہے نظروں کی وار کا، ایک تیر اس نے مارا تھا کاجل میں باندھ کے۔ حسن اخلاق کے 10 حصے ہیں جس میں 9 حصے خاموشی ہے۔ مجھ کو اپنے جیسے ہی پسند ہے، خاموش، سادہ، منفرد اور تنہا۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ انسان کا بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے ہی جواب دیتا ہے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچے رکھے اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کرے۔ پھولوں جیسے لوگ، صرف پھول ہی نہیں، کچھ انسانوں کی خصوصیات بھی ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی طبیعت کھل اٹھتی ہے اور بات کر کے تو انسان کے دکھ کم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دکھ بانٹنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اب قحط پڑ چکا ہے اور جو بچ گئے ہیں وہ دکھ دینے والوں کے خوف سے غائب رہتے ہیں۔ پاؤں رکھنے پر چیخ اٹھتے ہیں، خشک پتوں میں بھی کتنی انا ہوتی ہے۔ صبر کرو،
جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ چھوڑ دنیا کے سب جمیلوں کو، آ میرے دل پہ حکمرانی کر۔ داڑھی اگر خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو میرا رب کبھی اسے اپنے محبوب کے چہرے پہ نہ سجاتا۔ وقت نے ختم کر دیے سارے وسیلے شوق کے، دل تا الٹ پلٹ گیا، آنکھ تھی بجھ بجھا گئی۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کرے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بلا دیتی ہے۔